میرا نام امینہ ہے، میں دہلی سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ پاکستانی مجلس میں کہ وہ علامہ آصف رضا علوی کہہ رہے تھے کہ ہمیں عید والے دن کالا لباس پہننا چاہیے، اور انہوں نے امام سے روایت بھی بیان کر دی، اور اگر رمضان میں بیان کی ہوگی تو اللہ ان کا حافظ ہے، اگر روزہ کی حالت میں، کہ کسی صحابی سے رسول خدا کے روزے کے بعد وہ امام کے گھر کے باہر تشریف لے گئے تو امام گھر سے رونے کی آواز بلند ہو رہی تھی، اور وہ امام باہر نکلے تو بلیک سوٹ پہنے ہوئے تھے، اور انہوں نے بولا ہماری کیا عید اور کیا بقرعید، عید کے دن مولا علی کا سوگ اور بقرعید کے دن حضرت مسلم کا سوگ۔ کہنے لگے علامہ کے کالا کپڑا لباس پہننا چاہیے، اور امام کا نام میں بھول گئی ہوں کون سے امام کا حوالہ دیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہمارے قوم میں پھیلایا جا رہا ہے جان بوجھ کے آگا۔ ایک کسی کتاب میں آیا تھا کہ ایک درخت بہت بڑا، کہانی ہے، کہانی کی شکل میں، کہ ایک بہت بڑا درخت ہے تو نیچے سے لکڑہارے نے اس کو کاٹنا شروع کیا، تو اس نے کہا اوپر تک اپنے اصل درخت کی جڑ سے کہ یہ ہمیں کوئی کاٹنے آ گیا ہے، تو اس نے کہا ذرا غور تو کرو کہ کون ہمیں کاٹ رہا ہے، تو کہا کہ دیکھ لوہے کا ایک ٹکڑا ہے جو بار بار ہماری جڑ میں لگ رہا ہے آ کر ہماری جڑ کو کاٹ رہا ہے۔ تو اس نے اصل درخت نے کہا کہ نہیں، پھر سے غور سے دیکھو کہ وہ خالی لوہے کا ٹکڑا ہی ہے، کلاڑی ہے، یا اس میں کچھ اور ہے۔ تو پھر نیچے سے اس نے جہاں سے کٹ رہا تھا کہا نہیں، اس کے ساتھ میں لکڑی کا ایک اور ہتھا بھی لگا ہوا ہے، بیٹ بھی لگا ہوا ہے، جس سے میں یہ جڑا ہوا ہے اور وہ ہمیں کاٹ رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اکیلا لوہا ہمیں نہیں کاٹ سکتا ہے، یہ خود ہماری لکڑی ہے، اسی درخت کی لکڑی ہے، یہ ہماری ذات ہے اور ہماری ذات کی چیز، جنس کی چیز ہے، جس نے اس کا ساتھ دیا تب یہ ہمیں کاٹ رہا ہے۔ تو اصل مسئلہ تشیع دین اسلام کو اگر کاٹنے کا معاملہ ہے، اگر دشمن ہمارے دین کو کاٹنا چاہے تو 1400 سال ہو گئے، اس نے اپنے تمام حربے اپنا لیے، وہ باہر جب بھی اس نے ڈائریکٹ براہ راست اسلام پر تشیع پر حملے کی کوشش کی وہ ناکام رہا، لہٰذا اس نے یہی طریقہ اپنایا کہ لوہا اس کا ہو اور اصل کام ہمارے لوگوں کے ذریعے سے لیا جائے، اور اس میں طرح طرح کے فتنے ہیں۔ وہ ایک یہ بھی ہے کہ عید کے دن سوگ منایا جائے، غم منایا جائے، کالے کپڑے پہنے جائیں۔ ان بیچاروں کو اتنا نہیں معلوم کہ عید کیا ہے۔ عالم اسلام اور مسلمانوں کی عید کا تعلق ہے تو بہرحال ان کی نماز عید اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن جو نماز عید ہم اور آپ پڑھتے ہیں اس میں ایک مرتبہ نہیں، پہلی رکعت میں 5 مرتبہ دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، اور دوسری رکعت میں 4 مرتبہ دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، اور دعائے قنوت میں یہ اللہم اہل الکبریاء والعظمت واہل الجود والجبروت واہل العفو والرحمہ واہل التقوی والمغفرہ، پروردگار تو اہل جود و کرم ہے، اہل مغفرت ہے، اہل تقوی ہے، لوگوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اسألک بحق ھذا اليوم الذی جعلتہ للمسلمین عیدا، میری دعا ہے، سوال یہی ہے تیری بارگاہ میں اس دن کے وسیلے سے جسے تو نے مسلمانوں کے لیے عید قرار دیا، وَلِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ ذخرا و مزیدا، اور محمد و آل محمد کے لیے تو نے اس کو مزید شرف اور منزلت، و کرامت و مزیدہ، الگ الگ الفاظ ہیں، ان کے لیے باعث ذخر ہے، ذخیرہ ہے، شرف ہے، کرامت اور بلندی ہے، اور عظمت تو نے اس میں بڑھائی۔ یعنی گویا عید جو ہے وہ در حقیقت ہمارے اور آپ کے لیے نہیں، ہمارے اور آپ کے لیے عید ہے، لیکن آل محمد کے لیے یہی مزید ہے، یہی باعث شرف ہے، باعث کرامت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آدمی عید کی نماز پڑھتا ہے تو ہر خاندان کا بچہ چھوٹا اپنے بزرگ خاندان کو عید کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے جاتا ہے، تو ہر مسلمان کا فریضہ، ذمہ داری ہے کہ اپنے امام کی خدمت میں اس دن ولاد و مبارکباد پیش کرے، اس کی خدمت میں حاضری دے۔ تو لہٰذا پروردگار عالم نے عید کو اہل بیت کے لیے خاص طور سے باعث ذخر و شرف اور منزلت قرار دیا ہے۔ اب اسی طریقے سے بعد میں یہی ہے کہ ہر مجھے اس نیکی میں داخل کر دے جس میں محمد و آل محمد کو تو نے رکھا ہے، اور ہر اس برائی سے دور نکال دے جس سے تو نے محمد و آل محمد کو دور رکھا ہے۔ تو یعنی ساری دعا، پوری دعائے قنوت جو ہے یہ محمد و آل محمد کے لیے ہے۔ اب اگر نماز عید کو ختم کر دیا جائے اور خوشی عید کو ختم کر دیا ہے تو یعنی گویا ہم محمد و آل محمد کے نام پر ان کے سوگ کے ذریعے سے ان کی اس شرف، اس منزلت اور اس اعلان عظمت کو ختم کر رہے ہیں، اور اس سے بڑا ظلم اہل بیت کے اوپر کچھ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا سوچنا چاہیے، پڑھنا چاہیے ان لوگوں کو،
اور تھوڑی بہت عقل استعمال کرنا چاہیے کہ جو کچھ ہم لا رہے ہیں سیرت معصومین کے برعکس ائمہ علیہ السلام نے، یہ دعائیں انہی کی ہیں، خطبہ عید امیر المومنین کا ہے، جو پیغمبر کی 9 بار پڑھی جاتی ہے یہ دعا قنوت، خطبہ عید موجود ہیں، ائمہ طاہرین کے خطبے موجود ہیں۔ امام رضا علیہ السلام عید کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے، اگر امام کی عید نہ ہوتی تو لباس سفید کیوں پہنتے، عطر کیوں لگاتے، بہترین کپڑے پہن کے شان کے ساتھ کیوں برآمد ہوتے؟ تو یہ دن میں بالکل سورج نہ دکھائی دینے کے مانند ہے ایسے لوگوں کو۔ پروردگار سے ہم یہی کہیں گے اللہ پروردگار ان کی توفیق میں اضافہ فرمائے اور ہدایت فرمائے، اور اگر قابل ہدایت نہیں ہے تو خدا خود ایسے لوگوں کا انجام بہتر جانتا ہے۔ آقا ایک چیز کی اس میں اور وضاحت فرما دیں کہ یہ جو عید کے دن، عید الفطر کے دن کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کا 10واں ہے، جی جناب زینب سوگوار اتنا ان کے دل میں درد ہوتا ہے، جی، تو یہ لوگ پھر 9 ربیع الاول کی خوشی کیوں مناتے ہیں؟ اس دن تو 2 معصومین کا 10واں ہے، بالکل، رسول اللہ کا 10واں، امام حسن مجتبیٰ کا 10واں ہے صلی اللہ اور ایک دن پہلے امام حسن عسکری کی شہادت کی تاریخ ایک ہے۔ دن جی۔ تو یہ لوگ یعنی اس چیز کو کیوں بولے 9 ربیع الاول تو بناتے ہیں بہت شان سے؟ اصل معاملہ دین کو ختم کرنا ہے اور تشیع کو ختم کرنا ہے اور عید کی اہمیت کو ختم کرنا ہے، جس سے عظمت اہل بیت بلند ہوتی ہے اور عظمت اہل بیت دنیا کے سامنے آتی ہے۔ میں آپ کو اور بتا دوں اپنے ناظرین کو، بہرحال آپ سب جانتے ہیں اور اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں کہ عید کی نماز کے بعد تقریباً ہر جگہ زیارت وارثہ، زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھی جاتی ہے، اور مستحب ہے کہ انسان عید کے دن زیارت امام حسین بھی پڑھے۔ یعنی ہمیں امامت سے جوڑ کے رکھا گیا ہے کہ امام جو ہمیں یہ دین اور عید اور نماز جو بھی ملی ہے کربلا کا دیا ہے، تم اپنے کربلا سے جڑے رہو اور اس نماز کو پڑھنے کے بعد اپنے امام کو سلام کرو کہ یہ آپ کی برکت سے ہمیں عید نصیب ہوئی ہے۔